مفتی صاحب کیا انشورنس کروانا درست ہے؟ نہیں، یہ انشورنس، بیمہ پالیسی، اسٹیٹ لائف، یہ تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں. یہ سود بھی ہے، جوا بھی ہے. تو یہ دونوں اعتبار سے غلط ہے، سود ہونے کے اعتبار سے بھی اور جوا ہونے کے. مختصر یہ بتا دیتا ہوں، اپنا بھی ہو جاتا ہے بیمہ، بندوں کا ہو جاتا ہے، گاڑیوں کا ہو جاتا ہے، ہر شے کو ہی ہو جاتا ہے، گھر کا، دکان کا، بندے کا. مثال میں دیتا ہوں بندے کی. بندے نے اپنا بیمہ کروانا ہے، انشورنس کروانی ہے، کمپنی میں جائے گا، کمپنی اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس کے پورے جسم کا معائنہ کریں گے، کہیں گے ہمارے اعتبار سے اس کے اگر یہ اعضاء 60% کام کر رہے ہیں نا، یا 70% کام کر رہے ہیں، تو یہ تقریباً 20 سال زندہ رہے گا. یہ ہمارے لحاظ سے کتنے سال زندہ رہے گا؟ 20 سال. اب اس کا 20 سال کا ایک بیمہ کر دیا. جناب آپ نے 20 سال میں اتنے پیسے جمع کروانے ہیں، ہر سال سالانہ یا ماہانہ جیسے ان کا طے ہو جائے، آپ اتنے پیسے جمع کرواتے رہیں. اگر آپ 20 سال سے پہلے فوت ہو گئے، اگر آپ 20 سال سے پہلے فوت ہو گئے، تو جتنی آپ نے پیسے جمع کروانے تھے 20 سالوں میں، وہ آپ کے سارے پیسے اور ان کے اوپر جتنی آمدنی آنی تھی یعنی سود آنا تھا، وہ سارا اکٹھا کر کے آپ کے گھر میں پہنچا دیا جائے گا. اچھا، آپ ایسا کریں کہ اپنے پیچھے کوئی بندہ بتا دیں ہم کس کو دیں. اس ایک بندے کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے. اب خرابیاں دیکھیں، خدا کا کرنا ایسا ہوا، اتفاق ایسا ہوا، یہ ابھی ادھر سے بیمہ کروا کر پہلی قسط دے کر آ رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ پہنچ گیا، ایکسپائر ہو گیا. 20 سال میں اس نے 20 لاکھ دینا تھا، تو اب اس فوت ہو گیا تو 20 لاکھ نہ 20 لاکھ انہوں نے بھی دینا سی. تو اب اگلے ہی مہینے گھر کے اندر کتنے لاکھ آ جائیں گے؟ اچھا، تو بھئی اتنا نیک آدمی کون ہے دنیا میں جو غریبوں کا اتنا خیال رکھتا ہو، بیواؤں کا اتنا خیال رکھتا ہو، یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہو؟ ہمیں تو آج تک نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا چلے 20 لاکھ کا اس نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، تو آپ نے 20 لاکھ اور جو دیا ہے وہ کس کا ہے؟ اور جی اس کے 20 لاکھ سے ہم نے جو 20 لاکھ کمانے تھے نا، اس کمائی میں سے اس کی پرافٹ آنی تھی. اچھا آنی تھی اور آپ نے پہلے ہی سارا کچھ دے دیا، تو یہ تو جوا ہے اور سود ہے، یہ جوا اور سود ہے. اچھا اگر ایسا ہوا کہ وہ 20 سال تک زندہ رہا، کچھ بھی نہ ہوا، 20 سال کے بعد اس کی اپنی رقم بھی اور اس کے اوپر لگنے والا سود بھی اس کو واپس کر دیا جائے گا. اگر ایسا ہوا کہ اس کو 10 سال بعد ہوش آ گئی اور کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو حرام کاروبار ہے، قاری صاحب کا خطبہ سنا، درس سنا، اب یہ ان کے پاس جاتا ہے، نہیں جی ایسا کرو کہ میرے پیسے واپس کر دو. جنیا میں 10 سال بعد ہوش آیا، میں نے 10 سال آپ کو 10 لاکھ روپے جمع کروا دیا ہے، تو میرے پیسے منقی کر دو، واپس کر دو. حالانکہ 10 سالوں میں آپ نے میرے پیسوں سے کچھ نہ کچھ پیسے کمائے بھی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں ہن تیرے جڑا کمایا وہ تو گیا ہی گیا ہے، تیرے پیسوں وچوں بھی کٹوتی ہوئے گی، تو پہلا کیوں واپس لینا آیا؟ اب وہ کٹوتی کس شے کا نام ہے جی؟ ایک آدمی آپ سے کاروبار کر رہا ہے اگر، تو اگر وہ درمیان سے نکالنا چاہے تو اس کے پیسے پورے دینے چاہیے کہ اس میں سے کٹائی کر کے دینے چاہیے؟ وہ تو کمی تو نہیں کرنی چاہیے، پورے دینے چاہیے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ جو حاضر سروس موجود ہے بندہ، اور تفصیل آپ ان سے پوچھ لیجیے. آخری بات یہ ہے کہ شریعت نے آدمی کی وفات کے بعد ایک وراثت کا نظام بنایا ہوا ہے جو مختلف افراد کے اندر تقسیم ہوتی ہے. یہ بیمہ پالیسی میں ایک بندہ پیچھے مختص کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ساری جمع پونجی کس کے نام لگ جاتی ہے؟ ایک بندے کے نام. اور یہ شریعت کا نظام ختم ہو گیا. اب وہ کون کس کس کو دے گا، کیسے کیسے دے گا، یہ تو اس کی اپنی ثوابدید پر ہے نا. لیکن اس نے اپنی ساری وراثت کو وراثت بنانے کے بجائے اپنی ساری جائیداد کو ایک بندے کے نام ٹرانسفر کرنے کے اوپر راضی ہو گیا، جو کہ ظلم ہے اور حرام ہے. تو یہ اس میں بہت زیادہ کباتے ہیں، یہ انشورنس کروانا درست نہیں ہے.